اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لکم دینکم ولی دین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باقی کے باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک بار پھر 14 اگست کا بابرکت بھی دیکھنا نصیب ہو رہا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے وطن کو سلامتی کا نصیب فرمائے، یہاں کے رہنے والوں کو پیار، امن اور محبت کی برکھا نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر دو بڑی قومیں آباد تھیں، ایک ہندو اور دوسرے مسلمان۔ ہندو الگ قوم تھے اور مسلمان الگ قوم تھے۔ انگریز باہر سے آیا اور اس نے ان دونوں قوموں کے اوپر اپنی حکومت اور اس کا تسلط قائم کیا۔ جس وقت آزادی کی تحریکیں چلنا شروع ہوئی تو ہندوؤں کا موقف یہ تھا کہ چونکہ انگریز باہر سے آیا ہے لہذا اس کو نکالا جائے، پھر ہم اور مسلمان مل کر ایک حکومت بنائیں گے اور ہم ہی میں سے نمائندے اس ملک کو، اس زمین کے خطے کو چلائیں۔ اس نظریے کی پاسبانی کرنے کے لیے جو جماعت وجود میں آئی اسے کانگریس کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا الگ نظریہ تھا اور وہ یہ تھا کہ جس طرح ہمیں انگریز قبول نہیں اسی طرح ہمیں ہندو بھی قبول نہیں، لہٰذا نہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہ سکتے ہیں نہ ہم انگریزوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ہمیں الگ سے اپنا ملک اور اپنی آزادی چاہیے۔ یہی فلسفہ دو قومی نظریے کی بنیاد بنا اور اسی بنیاد پر پاکستان کو حاصل کیا گیا۔ لیکن اس سے قبل ایک بات جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس وقت دو قومی نظریہ اس کی تبلیغ، اس کی اشاعت ہونے لگی تو بدقسمتی سے کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو یک قومی نظریہ کی ہی حمایت کرتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں الگ وطن کی ضرورت کیوں ہے جبکہ ہم ہندوستان میں ہی اپنی مساجد تعمیر کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے اذان کے اوقات مقرر کر کے نماز باجماعت کا اہتمام کر سکتے ہیں، ہمیں روزہ رکھنے سے نہیں روکا جاتا، لہذا الگ ملک کی ضرورت ہی کیوں ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اس دور میں شاید کہا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، کہ یہ سمجھا کہ شاید نماز پڑھ لیں تو اسلام آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اقبال نے اس فلسفے کا رد کیا اور عملاً دو قومی نظریے کی بنیاد کے لیے علامہ اقبال علیہ رحمہ کے افکار سے قائد اعظم علیہ رحمہ کی سوچ اور فکر میں تبدیلی رونما ہوتی، اور پھر قائد اعظم علیہ رحمہ جو خود پہلے ہندو مسلم یونٹی کی بات کرتے تھے وہ بھی میدان عمل میں اترے اور انہوں نے دو قومی نظریے کی تبلیغ اور اشاعت شروع کی۔ جہاں کہیں پر بھی قائد اعظم علیہ رحمہ خطاب کرتے ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے جلسے میں جمع ہو جایا کرتے اور ہر ایک کی ایک ہی آواز ہوتی تھی، بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔
یہ صدائیں اتنی گونج رہی تھی کہ ہر دور میں، یہ 1940 سے لے کر 1947 تک کا دور، یہ 7 سال انتہائی جو ہے وہ محنت اور مشقت کے سال ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس نعرے کو پاکستان کی آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے، اور یہ نعرہ پاکستان کی بنیاد تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ لوگ میدان عمل میں آئے، لیکن میں نے کہا کہ بہت ساری چالیں چلی گئی اور بہت سارے اختلافات کھڑے کیے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے گا، جب بھی کسی شخص کو اس کی منزل سے دور کرنا ہو تو ایک بڑا فتنہ ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات داخل کیے جاتے ہیں۔ میں اپنے ساتھ جڑے ہوئے اور ادارۃ المصطفیٰ کے ورکرز کو یہ بات خاص طور پر کہنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی کام بڑھنے لگتا ہے تو نا امیدی پیدا کی جاتی ہے، شکوک و شبہات کھڑے کیے جاتے ہیں، شخصیات کو متنازع بنا دیا جاتا ہے تاکہ یہ کام آگے نہ بڑھ سکے۔ اور اسی لیے کسی مفکر نے کہا تھا کہ نا امیدی سے جو ہے وہ بہتر ہے کہ انسان کو موت آ جائے، کیونکہ اگر امید کا چراغ ختم ہو جائے تو انسان پھر زندہ لاش ہے۔ ایک امید کا چراغ ہے جو انسان کو کچھ کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اور امیدیں کب بجھتی ہیں؟ جب انسان کا یقین محکم کمزور پڑ جائے تو پھر انسان کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کے بعد قائد اعظم علیہ رحمہ پوری طاقت کے ساتھ دو قومی نظریہ کی حمایت میں لوگوں سے خطاب کر رہے تھے، مختلف مثالوں کے ذریعے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا رہے تھے کہ ہندو الگ قوم ہے اور مسلمان الگ قوم ہے۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سازش کرنے والوں نے قائد اعظم علیہ رحمہ کی جو ہے وہ شخصیت پر بھی بات کرنا شروع کر دی، بلکہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر پیر جماعت علی شاہ صاحب سے کہا، چونکہ ہمارے بزرگ جو ہے وہ پوری تندہی کے ساتھ اس نظریے کی آبیاری میں جو ہے وہ اپنا خون پیش کرنے کے لیے تیار تھے، اور ایک موقف پر جا کر 500 علماء نے اکٹھے ہو کر اس بات پر فتویٰ دیا کہ اگر کسی وجہ سے اللہ نہ کرے قائد اعظم بھی اب اس موقف سے پیچھے ہٹتے ہیں تو ہم پھر بھی پاکستان بنا کے دم لیں گے۔ یعنی یہ اس قدر علماء کی قربانیاں تھی اس دور میں۔ تو پیر جماعت علی شاہ صاحب کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ تو دیندار شخص ہیں اور آپ جو ہے وہ ایک داڑھی منڈے لڑکے کے پیچھے جو ہے وہ لوگوں کو لے کر چلے، جبکہ آپ تو دیندار ہیں، کیونکہ قائد اعظم علیہ رحمہ کے چہرے پر جو ہے وہ داڑھی نہیں۔ تو میں نے کہا جب کسی کو اس کے مشن سے ہٹانا ہو تو شخصیات کو متنازع بنایا جاتا ہے اور کاس میں سے یقین اور امید کے چراغ بجھا دیے جاتے ہیں، اور پھر جب امید اور چراغ یقین جو ہے وہ بجھ جائے تو پھر پاس بچتا کچھ نہیں۔ آنے والوں نے جو ہے وہ اس طرح سے شکوہ کیا، اور آپ تو دیندار ہیں، آپ تو سادات کی اولاد ہیں اور آپ ممبر و محراب کے وارث ہیں، اگر آپ بھی ایک داڑھی منڈے شخص کی حمایت کریں گے تو پھر باقی لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا؟ تو مختلف انداز سے جو ہے بات کو گھما کر جو ہے وہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کے سامنے رکھا گیا۔ تو آپ نے بڑا دو ٹوک اور واضح موقف ان کے سامنے رکھا، کہا کہ بیٹا یاد رکھنا، ہم نے جو ہے وہ پاکستان کے مقدمے میں قائد اعظم علیہ رحمہ کو بطور وکیل ہائر کیا ہوا۔ کہا کہ ہم نے وکیل کے طور پہ قائد اعظم علیہ رحمہ کو ہائر کیا ہے، اور چونکہ وہ بہت اچھے وکیل ہیں تو ہم اس لیے ان کی خدمات لے رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو جب پاکستان بن گیا تو مسلح امامت پہ داڑھی والا ہی کھڑا کریں گے۔ تو یہ مزاج دیا کہ اصل جو موقف ہے اس کے اوپر غور کرو، اور جو منزل ہے اس کے اوپر تمہاری نگاہ ہونی چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے بلکہ قائد اعظم علیہ رحمہ کا جو ہے وہ اپنا نام محمد علی جناح تھا اور بہن کا نام فاطمہ تھا۔ تو جب ادھر سے گنجائش نہ ملی تو کسی نے کہا کہ جی وہ تو شیعہ ہے، یہ پروپیگنڈا بھی کیا گیا، اور کہا کہ جو ہے وہ چونکہ ان کا نام محمد علی جناح تھا اور جو ہے وہ بہن کا نام فاطمہ تھا، تو بات کرنے والے تو میں نے کہا کہ شکوک و شبہات ڈال دیتے ہیں، تو کہا وہ تو شیعہ شخص ہے۔ تو آپ نے مسکرا کے کہا اچھا پھر گاندھی سنی ہے تم اس کو ووٹ دے دو۔ یعنی کہ ہمیں منزل کیا ہے کہ پاکستان بنانا ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینا پڑے ہم دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو اتنی قربانیوں کے بعد پاکستان معرض وجود میں ہے۔ میرا آج کی نشست میں صرف ایک
جو ہے وہ فکر آپ تک پہنچانا ہے۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا، اور ایک وہ لوگ ہیں جن کو بنا ہوا پاکستان مل گیا۔ آپ دونوں کے سوچ، فکر، نظریات اور اخلاق اور کردار کا کمپیریزن کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ فرق کس جگہ پر ہے۔ جن لوگوں نے پاکستان بنایا ہے ان کے جذبے اتنے جمع ہیں کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ کے ایک پرسنل سیکرٹری ہیں جو سارا دن جو ہے وہ لوگوں میں گشت کرتے ہیں اور شام کو آ کے قائد اعظم علیہ الرحمہ کو لوگوں کے افکار اور خیالات کی اصل تصویر پیش کرتے ہیں۔ تو روٹین کے مطابق ایک دن کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے تو قائد اعظم علیہ الرحمہ نے پوچھا کہ کوئی خاص خبر آج کی؟ تو اس نے کہا کہ ایک واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ سنائیے۔ تو اس نے کہا کہ آج میں نے دیکھا کہ روڈ کے اوپر ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور ایک نوجوان سائیکل سے گرا اور کچھ اس کا خون بہہ گیا اور وہ درد سے چیخنے لگا اور رونے لگا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کو جو ہے وہ دلاسا دیا، ہمت بندائی اور کہا کہ بیٹا زیادہ خون نہیں بہا ہے اور کوئی فریکچر بھی لگتا نہیں ہے، تو آپ ہمت کریں، آپ تو جو ہے وہ جوان آدمی ہیں اور آپ چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں، تو یہ تھوڑی دیر تک 2-4 دن میں زخم بھر جائے گا۔ تو کہتے جب میں نے اس کو تسلی دی تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں اس لیے تو نہیں رو رہا کہ مجھے چوٹ لگی ہے، بلکہ میں تو رو رہا ہوں کہ یہ خون یہاں سڑک پہ کیوں ضائع ہو گیا ہے، یہ تو میں نے پاکستان کو پیش کرنا تھا، یہ تو میں نے پاکستان کے لیے رکھا ہوا تھا، یہ تو میں نے قائد اعظم کو پیش کرنا تھا جنہوں نے پاکستان بنایا تھا۔ ایک خون کا قطرہ روڈ پہ گرا تو ان کے دل جو ہے وہ چھلنی ہو گئے کہ یہ ہم نے پاکستان کی بنیاد پر رکھنا۔ اللہ اکبر، کیسے جذبے تھے ان لوگوں کے۔ زمانہ اس ماں کی کہانی کو کبھی نہیں بھول سکتا کہ جب ایک قافلہ پاکستان کی طرف ہجرت کر رہا ہے اور رستے کے اندر سکھ جو ہے وہ ماؤں کی گودیوں سے پھول جیسے بچے چھینتے ہیں، کرپانوں کی نوک پہ چڑھا کر پٹک کے زمین پہ مارتے ہیں، بچے کا پیٹ پھٹتا ہے، انتڑیاں باہر گرتی ہیں اور ماں پوری طاقت کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ قافلہ محبت شوق فراواں لے کر آگے بڑھ رہا ہے کہ کسی نے اطلاع کی کہ آگے سے سکھ آ رہے ہیں، تو وہ لوگ اپنی جانیں بچانے کی خاطر جو ہے وہ کماد کے کھیت میں گھس جاتے ہیں اور اپنی سانسوں کو بھی روک لیتے ہیں کہ کہیں شور کی آواز سن کر کوئی سکھوں کا جتھا ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے۔ لیکن ایک ماں ہے کہ جس کی گود میں 6 ماہ کا دودھ پیتا بچہ ہے، گرمی کی شدت اور پیاس کی تڑپ میں وہ بچہ روتا ہے تو ماں اس بچے کو چپ کرانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ بچہ چپ نہیں ہوتا۔ سارے اہل قافلہ اس ماں کو، اس بچے کو گھور رہے ہیں کہ اس بچے کا شور ہم سب کو پکڑوا دے گا اور ہمیں موت کی گھاٹ اتار دے گا۔ پھر تاریخ شاہد ہے، اس ماں نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور دوسری مرتبہ اپنے 6 ماہ کے معصوم بچے کی طرف دیکھا، اور پھر اس نے اپنا معصوم پھول اپنی گود میں اس کا گلا دبا کر ابدی نیند سلا دیا۔ یہ اتنا آسان کام نہیں تھا، لیکن وہ ماں جانتی تھی کہ اگر میرا 6 ماہ کا بچہ چلا جائے اور اتنے لوگ پاکستان دیکھ لیں تو میں سمجھوں گی یہ میرا چھوٹا سا کارنامہ ہوگا اور یہ میری چھوٹی سی قربانی ہوگی۔ اور یہ ایک کہانی نہیں، جن لوگوں نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا ہے وہ آج بھی موجود ہیں، ان کی آنکھوں کے آنسو خشک نہیں ہوئے ہیں۔ میں نے یہ بھاٹی کے اندرون گیٹ کے پاس جو ہے ایک بار درس دیا، اسی عنوان سے گفتگو تھی، تو بعد میں ایک بوڑھا شخص دوران گفتگو جو اشک بار تھا، اس نے میرا بازو پکڑ کر کہا کہ اے نوجوان، تم نے تو کہانیاں سنی ہیں، تم نے کتابوں میں قصے پڑھے ہوں گے پاکستان کی آزادی کے، لیکن ان آنکھوں نے کتنے دن تک راوی کو خون سے بہتا ہوا دیکھا ہے، اور لاشیں تھی جو اوپر تیرتی ہوئی نظر آتی تھی، لیکن ان کو کوئی تجہیز و تکفین کے کفن پکڑانے والا نہیں تھا۔ یہ پاکستان اتنی آسانی سے معرض وجود میں نہیں آیا صاحب، لاکھوں لوگوں نے اپنی قربانیاں پیش کی
اور پھر یہ پاکستان مارز وجود میں آیا تھا۔ پاکستان بنانے والوں کے جذبے کتنے بلند تھے، اور ان کا کردار اور ان کا افکار کا انداز اور ان کے اخلاق، ان کی دیانتداری میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ ابھی نیا نیا ملک بنتا ہے، قائد اعظم علیہ رحمہ کے پاس ایک سیکرٹری حاضر خدمت ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آج جو ہے وہ میٹنگ ہے، تو ذرا آپ شیڈول بتا دیجئے، آنے والے شرکائے محفل کو چائے پیش کی جائے یا کہ کافی پیش کی جائے۔ تو میرے قائد پر اعتماد لہجے میں بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے قوم کا پیسہ لوگوں کی چائے یا کافی کے لیے اکٹھا نہیں کیا ہے، یہ پاکستان ہم نے چلانا ہے، جس نے چائے یا کافی پینی ہے وہ گھر سے پی کے آئے گا، ہم نے قوم کے مسائل حل کرنے کے لیے یہاں بلوایا ہے۔ اور اگر مجھے آپ اجازت دیں، بات تلخ نہ ہو، تو ابھی 1-2 حکومتیں آپ پیچھے جائیں تو جو بجٹ کی لسٹیں جو ہے اپ ڈیٹ ہوئی تو کروڑوں روپے وزراء کی چائے اور بسکٹ کے لیے مختص کیے گئے۔ ہم ذرا اپنے لچھن اور اپنے انداز بھی دیکھیں اور ان لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا۔ قائد اعظم علیہ رحمہ کے سامنے ایک بل پیش کیا جاتا ہے جس کو آپ غور سے دیکھتے ہیں، جو آج بھی تاریخ کا ریکارڈ کا حصہ ہے۔ قائد اعظم علیہ رحمہ ایک جگہ پر نشان سرخ قلم سے لگاتے ہیں اور جدھر لکھا ہے کہ کرسی کی قیمت 7 روپے۔ تو میرے قائد پوچھتے ہیں یہ 7 روپے کی کرسی کس کے لیے خریدی گئی ہے؟ تو کہا کہ آپ کی بہن فاطمہ جناح ہے اور انہوں نے بھی یہاں بیٹھنا ہوتا ہے، تو ان کے لیے ایک خاص اسپیشل کرسی تیار کروائی گئی ہے۔ کہا کہ اگر تو اس کرسی کے پیسے فاطمہ جناح اپنی جیب میں سے دیں تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کرسی واپس کر دے، میں نے قوم کا خزانہ فاطمہ جناح کی کرسیوں کے لیے اکٹھا نہیں کیا ہے۔ یہ مزاج تھا ان کا حضور والا۔ قائد اعظم علیہ رحمہ کا آپ لائف سٹائل دیکھیں جس میں وہ زندگی گزار رہے تھے۔ بڑے بڑے جو ہے وہ بادشاہوں کے پاس بھی وہ لائف سٹائل نہیں تھا جو قائد اعظم علیہ رحمہ اپنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک سادگی کی زندگی اپنانے والا شخص، اور انہوں نے آ کر پاکستان کے اثاثہ جات اور پاکستان کو چلانے کی خاطر اپنا کردار پیش کیا۔ قائد اعظم علیہ رحمہ کے پاس کچھ نوجوان آتے ہیں اور ان سے آپ ملاقات کرتے ہیں، چونکہ طلباء کرام کے ساتھ میرے قائد کو خاص لگاؤ اور محبت تھی، اور میرے قائد جانتے تھے یہ میرے ملک کے پاکستان کا مستقبل ہے اور آپ خاص وقت عنایت فرمایا کرتے ہیں۔ تو جب بات چلی تو ان کے ابھی پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا، تو بات چلی تو قائد اعظم علیہ رحمہ نے پوچھا کہ آپ میں سے جو لوگ آئے ہیں کتنے لوگ ہیں کہ جن کی سائیکل کو لائٹ اور بتی لگی ہوئی ہے، کیونکہ اس دور کا قانون تھا کہ رات کے وقت سائیکل کے اوپر لائٹ لگی ہوتی تھی۔ تو کسی نے سر جھکایا تو کہا کہ ہماری سائیکل کو تو بتی نہیں لگی ہوئی ہے۔ تو قائد اعظم فرمانے لگے اگر آپ قانون کی پاسداری نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ ہمارے پاکستان میں کیسے رہیں گے، کیونکہ ہمارا پاکستان تو اصول و ضوابط والا پاکستان ہوگا نا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت شام کے وقت میرے قائد واک کے لیے نکلتے ہیں تو آگے پھاٹک بند ہے اور میرے قائد پوچھتے ہیں کہ خیریت ہو، آگے روڈ بلاک کیوں ہے؟ تو آپ کا جو ہے وہ پرسنل سیکرٹری اٹھ کر جاتا ہے گاڑی سے اور جا کے وہ بتاتا ہے کہ یہ گورنر جنرل کی گاڑی ہے لہذا پھاٹک کھول دیا جائے۔ تو جب آ کے گاڑی میں بیٹھتا ہے تو ٹریفک چل پڑتی ہے، تو میرے قائد پوچھتے ہیں کہ خیریت تھی، کیا ہوا کہ آگے رستہ بلاک تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ جی آگے جو ہے وہ پھاٹک بند تھا اور میں نے بتایا کہ گورنر جنرل کی گاڑی ہے لہذا پھاٹک کھول دیا گیا ہے۔ میرے قائد اس بات کو پسند نہیں کرتے اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر آج گورنر جنرل کی یہ پھاٹک کھلے گا پھر یہ پھاٹک ہر کسی کے لیے کھولا جا سکتا ہے، لہٰذا ایسے نہیں ہوگا۔ یہ پاکستان قوانین کا پاکستان، یہ اصول و ضوابط کا پاکستان۔ آج میں دیکھوں میں کہاں پر کھڑا ہوں، آپ اپنا محاسبہ کریں ہم کہاں تک ہیں۔ میں نے کہا ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، ایک وہ نوجوان تھا کہ نیا نیا ملک بنتا ہے اور ایک ٹکٹ چیکر ٹرین میں داخل ہوتا ہے، ٹکٹ چیک کرتے کرتے ایک بوڑھی ماں کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں جی اپنی ٹکٹ دکھا دیجئے۔ تو ماں کہتی کہ بیٹا میرے پاس تو ٹکٹ نہیں ہے۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ ماں جی پھر آپ ٹکٹ خرید لیجئے۔ تو وہ
बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटा मेरे पास तो टिकट ख़रीदने के भी पैसे नहीं हैं। फिर मुझे तारीख़ बताती है कि वो नौजवान टिकट चेकर अपनी जेब में हाथ डालता है और कहता है कि माँ जी आज आपकी टिकट के पैसे मैं दे देता हूँ, लेकिन आइंदा ऐसे ना करना, मेरा मुल्क अभी गरीब है, हमने मुल्क को चला कर दिखाना है। जब एक टिकट चेकर का भी ये जज्बा था कि हमने मुल्क चला कर दिखाना है, क्योंकि वो जानता था कि फैसलाबाद से जब सिख गए थे तो उन्होंने जाते हुए बड़ी बढ़त मार के कहा था कि मुसलमानों बीज हमने डाला है, फसलों को पानी तुम लगाना, 6 माह नहीं गुजरेंगे कि हम आकर वापस जो है वो फसल खुद अपने हाथों से काटेंगे और तुम मिन्नत करोगे कि हमें दोबारा हिंदुस्तान में शामिल कर लो। तुम 6 माह भी पाकिस्तान नहीं चला सकोगे। जिन लोगों ने उनके ये जो है वो अंदाज और ये तेवर और ये लक्षण और ये भड़क सुनी हुई थी, उनको पता था कि अब पाकिस्तान हमने चला कर दिखाना है। तो जब एक टिकट चेकर इतना मुखलिस और दयानतदार था कौम के पैसे के साथ कि उसने एक टिकट के पैसे भी ज़ाया नहीं होने दिए, तो फिर ज़माने ने देखा कि पाकिस्तान सिर्फ वजूद में नहीं आता, पाकिस्तान 75 साल गुजर गए, आज भी अपने कदमों पे खड़ा है और ये क़यामत तक रहेगा। सवाल ये है कि हम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकें। अच्छा, एक ये भी तकरीर हो सकती है कि मैं हुक्मरानों के ऐब गिनवाना शुरू करूं, उनकी कोताहियों पर, उनकी गफलतों पर, उनकी करप्शन के ऊपर मैं आपको वाक़यात सुनाऊं और आप भी बड़े खुश हों और जो है वो फलक बोस नारे भी लगाए जाएं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये बात ज़हन नशी रहिएगा, इससे हासिल कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ गिले शिकवे करना ये कमज़ोर लोगों के मामलात में एक चीज़ होती है। मजबूत लोग अपनी राहें खुद तराशा करते हैं। आप इतने लोग बैठे हैं, मैं आपसे और आपसे मैं खुद से और आपसे सवाल करता हूँ, क्या हम आज पाकिस्तान के कवानीन के ऊपर अमल करने के लिए तैयार हैं? वैसे शरई मसला भी समाप्त कर लीजिएगा। शरई मसला ये है कि अगर कोई ऐसा कानून है जो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के ख़िलाफ़ नहीं है, तो उस कानून पर अमल करना शरीयत की निगाह में लाज़िम है। जो इंसानियत की फ़लाह में है, जो लोगों के फ़ायदे में है, जिससे जो है वो मुल्क की बका है, वो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के ख़िलाफ़ ना हो, तो बतौर मुसलमान शरीयत ये कहती है मुझ पर उस कानून पर अमल करना लाज़िम है। मेरा सादा सा सवाल है, मैं आपसे पूछता हूँ कि आज हम सब लोग अपने हुक्मरानों का गिला शिकवा तो करते हैं, क्या हम पाकिस्तान के कानून पर अमल करने के लिए तैयार हैं? एक सादा सी मिसाल ले लीजिए, ये भी हम रोड पर आ रहे थे तो रेड सिग्नल ऑन हो जाए तो ये इस बात का पैगाम है कि अब मुझे रुकना है, और यकीनन मेरे रुकने से इंसानियत की जान बचती है, एक डिसिप्लिन और एक रूल फॉलो होगा। क्या मैं इस कानून को कबूल करने के लिए तैयार हूँ? ये तमाशा हम रोज़ाना सड़कों पर नहीं देखते कि दर्जनों के हिसाब से मोटरसाइकिल और गाड़ियों वाले हैं जो गुज़र जाते हैं और रेड सिग्नल की हम परवाह भी नहीं करते हैं। ये सिर्फ रोड पर एक रेड सिग्नल नहीं, पूरे पाकिस्तान के हर शोबे के अंदर ये रेड सिग्नल लगे हुए हैं। लेकिन चूँकि हमारा जोर रोड के ऊपर लगे हुए रेड सिग्नल के ऊपर चलता है, हम उसको अपने पाँव तले रोक कर आगे गुजर जाते हैं। तो चूँकि हम कमज़ोर लोग हैं, हमारा जोर इतना ही चलता है, तो हम इस रोड के रेड सिग्नल को क्रॉस करते हैं। तो जिनका करोड़ों अरबों खरबों की करप्शन तक रेड सिग्नल क्रॉस करने का जोर लगता है, फिर वो वहाँ तक करते हैं। जिनका जोर चलता है कि वो जहाज़ों के जहाज़ भर के बैरून मुल्क पैसे ले जाएं और जो रेड सिग्नल लगा भी हुआ है उसकी वो परवाह नहीं करते, उसी तरह जिस तरह एक मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ जो है रोड पर लगे हुए रेड सिग्नल की परवाह नहीं करता। हम वो रेड सिग्नल क्रॉस करने की ताकत रखते हैं तो हम उसको पामाल कर देते हैं, और जो खरबों की करप्शन तक रेड सिग्नल क्रॉस करने की ताकत रखता है वो भी फिर किसी शय की परवाह नहीं करता। जिसका बस चलता है वो टेबल के ऊपर से रिश्वत ले लेता है, और जिसका नहीं चलता वो टेबल के नीचे से पकड़ लेता है, और जिसका बस चलता है तो वो बबांगे दोहल कहता है कि ये मेरा हक है, ये मेरा हिस्सा है, और जिसका नहीं चलता वो मुख्तलिफ़ किस्म की सलाहात लगाकर, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो तारीफ़ी कलिमात लगाकर, उसको मुख्तलिफ़ रंग देकर वो कबूल कर लेता है।
تو یہ ریڈ سگنل صرف روڈ پر نہیں لگا، یہ پورے پاکستان میں میرے قائد نے لگوانا چاہے تھے۔ اور میرے قائد سے قبل، پاکستان کے وجود سے قبل 14 صدیاں قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت کے ریڈ سگنل بتا دیے تھے کہ یہ حدود اللہ ہے، ان کو تم کبھی بھی پامال نہیں کرو گے۔ میرے رسول نے جو شریعت دی تھی وہ پورا آرگنائز ایک سسٹم تھا جس کی جگہ جگہ پر ریڈ سگنل لگے ہوئے تھے، تم نے ان کو کراس نہیں کرنا ہے۔ میں اپنے اندر اتروں، آپ اپنا آج یوم آزادی پر محاسبہ کریں، کیا ہم ان ریڈ سگنلز کی پاسداری کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہم تیار ہیں صاحب، تو پھر پاکستان جو ہے وہ اوج ثریا کی بلندیوں کو ضرور چھوئے گا۔ لیکن اگر آج ہم ابھی تیار نہیں، نہ ہم اپنی نسل نو کو یہ ورثہ منتقل کرنے کے لیے کوشاں ہیں، تو پھر یاد رکھیے گا آنے والا دور اور تاریخ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ آئیے اس یوم آزادی پر، میں آپ سے کسی بڑے انقلاب کا تقاضا نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پورا پاکستان بدل دیجئے، میں آپ سے کبھی یہ خواہش، یہ آرزو اس مجمع میں نہیں کرتا کہ آپ جو ہے وہ پورے پاکستان کے مسائل حل کر دیجئے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پورے پاکستان کے غرباء کی مدد کر دیجئے، شاید یہ مشکل ہوگا، یقیناً یہ آپ کے لیے ممکن بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کیا میں آج کے اس پروگرام میں آپ لوگوں سے اس بات کا تقاضا کر سکتا ہوں، میں یہ آرزو آپ سے لگا سکتا ہوں، میں یہ تمنا آپ سے وابستہ کر سکتا ہوں کہ آج ہم یہ عہد کریں کہ روڈ کے اوپر لگا ہوا سگنل یہ میرے رسول کی شریعت کی مطابقت میں بھی ہے، یہ میرے پاکستان کا بھی قانون ہے، میں ہمیشہ اس کی پاسداری کروں گا۔ اور صرف یہ ایک سگنل نہیں ہے، میں نے کہا یہ پورے پاکستان کے نظام کے اندر سگنل لگے ہیں، جہاں بھی پاکستان کی جو ہے وہ معاشرت کا معاملہ ہو، معیشت کا معاملہ ہو، پاکستان کی بقا کا معاملہ ہو، پاکستان کے کسی چھوٹے سے چھوٹے محکمے میں آپ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نوکری بھی کرتے ہیں، تو آئیے پاکستان سے وفا یہ ہے، آئیے ان لاکھوں شہیدوں سے وفا یہ ہے کہ ہم پاکستان کے لیے جینا سیکھیں، اور ان لاکھوں لوگوں کی آبرو اور عزت، اس سے وفا یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ پیار کریں، اور پاکستان سے پیار یہ ہے کہ ہم پاکستان کے گلی کوچوں، بازاروں، روڈز کے اوپر جو ہے وہ کبھی بھی کچرا پھینکنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ یہ بھی ایک بات کر کے میں بات مکمل کروں گا، آج میرا پورا ملک گندگی کے ڈھیر جگہ جگہ تعفن پھیلا رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اپنے گھر کی صفائی کے لیے تو اہتمام کرتے ہیں، 10 مرلے کا گھر ہے تو ہم نے 2 کام کرنے والی جو ہے وہ خواتین بھی ہائر کی ہوئی ہیں، ہم نے کوڑا جو ہے وہ اٹھانے والا بھی جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، لیکن وہ 10 مرلے کی حدود تک تو ہم اپنا گھر سمجھتے ہوئے اس کو صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ گھر کا ایک ایک فرد صفائی ستھرائی میں لگا ہوا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، صاف ستھرا رہنا، اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا، یہ نصف ایمان ہے۔ لیکن میرا سادہ سا سوال ہے کہ ہم 10 مرلے کے مکان کو ہی صرف کیوں صاف رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے 10 مرلے کی قیمت دی ہوئی ہے۔ تو کہنا چاہوں گا صاحب، ہم نے 10 مرلے کی قیمت نہیں دی، لاکھوں شہیدوں نے پورے پاکستان کی قیمت دی ہوئی ہے۔ اگر کل انہوں نے ہم سے پوچھ لیا کہ تم اپنا 10 مرلے کا تو مکان بڑا مانج کے رکھتے تھے، اور اس میں تو اپنے بچے کو بھی کوئی کچرا نہیں پھینکنے دیتے تھے، اور اپنے 10 مرلے کو صاف کر کے سارا ڈھیر میری گلی کوچوں میں لگا دیتے تھے، اور جو ہے وہ وہاں پہ تعفن پھیل جاتا تھا، تو میں سوچوں کہ میں پاکستان، پورا پاکستان ہے اور یہ ہمارا پاکستان ہے، ہم اس کے لیے جو کچھ کر سکیں، مجھے اور آپ کو اس کے لیے کوشاں ہونا ہے، اور اس لیے کہ یہ ہمارا وطن ہے، یقیناً اس لیے کہ ہمارا ملک ہے، اس لیے بھی پاکستان سے پیار کرنا چاہیے، اس کے گلی کوچوں بازاروں کو اس لیے بھی صاف رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہمارا گھر ہے، اس کے قوانین کی پاسداری اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا وطن ہے، اس کے محکموں میں کام کرتے ہوئے پوری دیانتداری سے کام اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہمارا گھر ہے۔ لیکن آؤ میں تمہیں نسبتوں کا پاکستان سے ایک اور رنگ بھی یاد کروا دوں، یہ اس بات کا انکار نہیں کہ پاکستان سے ہم ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں، اس لیے بھی کہ یہ ہمارا وطن ہے، اس لیے بھی کہ یہ ہمارا ملک ہے، اس لیے بھی کہ یہ ہمارا گھر ہے،
لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا یہ بات بھی نیچے ہے، ہم پاکستان سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ اقبال علیہ رحمٰن نے کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا دیس وہی ہے، میرا دیس وہی ہے۔ میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو وہ ارض وطن عطا کیا جو 1400 سال قبل حضور علیہ السلام ہند کی طرف کر کے جو ہے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لیا کرتے تھے، اور حضور فرماتے تھے مجھے وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، وہ جو ہوائیں حضور کو وطن پاکستان کی پہنچتی تھی۔ کتنا کرم ہوا کہ مالک نے مجھے اور آپ کو رہنے کے لیے وہ وطن پاکستان عطا کر دیا۔ تو ہماری محبتوں کا مسکن پاکستان اس لیے بھی ہے کہ ہماری بنیادی وجہ یہ ہے، ہم پاکستان سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ یہ حضور کی نگاہ فیض کا کمال ہے۔ اور رہ گئی پاکستان کی بقا کی بات، تو یاد رکھیے گا واصف علی رحمٰن نے کہا تھا پاکستان نور ہے اور نور کو کبھی زوال نہیں آئے گا، نور کی اڑان ہمیشہ اوپر کی طرف ہوگی۔ اور پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ جس وقت 65 میں انڈیا نے حملہ کیا اور پاکستان کے اوپر راتوں رات جو ہے وہ دھاوا بول دیا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ ناشتہ لاہور کے جو ہے وہ ہوٹلز میں بیٹھ کر کریں گے، لیکن زمانے نے دیکھا کہ پھر پاک فوج نے جس جواں مردی کے ساتھ اور جس جرت کے ساتھ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، وہ ایک تاریخ کا روشن باب ہے۔ بظاہر تو پاک فوج کھڑی تھی اور بظاہر تو فوجی جوان تھے جو دشمن کے مقابلے میں کھڑے تھے، لیکن کتنے لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے اور حضور علیہ السلام پوری تیاری کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضور آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضور میں پاکستان کے اوپر بھارت نے حملہ کر دیا ہے، میں پاکستان کی عزت و ناموس کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضور کی نگاہ نبوت کا یہ فیض ہے، یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ اور آپ اس شخص پر نشان لگا لیجئے جس نے میرے ملک کے اثاثہ جات لوٹے، جس نے میرے ملک کے اندر کرپشن کا بازار گرم کیا، جس نے 1 روپیہ بھی اس ملک کا لوٹا ہے، اس کی نسلیں بھی نشان عبرت بنا دی جائیں گی، وہ مٹ جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ آج بھی پاکستان زندہ ہے، آج بھی پاکستان وجود میں ہے، کل بھی پاکستان قائم ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک پاکستان موجود رہے گا۔ اصل ہمارا امتحان ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اس وطن سے پیار کیجئے، یہ حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم کا فیض ہے۔ آئیے نئے جذبے کے ساتھ تجدید عہد وفا کریں کہ ہم لوگ پاکستان کے لیے جو ممکن ہو سکے گا وہ ضرور کریں گے۔ میں اپنے ادارۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل حلقہ اچرا کے نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اتنے لوگوں کو جمع کر کے اس بابرکت دن میں ہمیں یوم آزادی پاکستان کی پروقار تقریب میں شرکت کا شرف بخشا۔ اللہ تعالیٰ ان جوانوں کو برکات کا نور نصیب فرمائے، بہت سی عزتیں نصیب فرمائے۔ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر جمع ہوئے، اللہ آپ سب کا آنا بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔